على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غرز عودا بين يديه آخر إلى جنبه آخر أبعد منه فقالوا أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا الإنسان وهذا الأجل أراه قال وهذا الأمل ويتعاطى الأمل فلحقه الأجل دون الأمل رواه في شرح السنة امام بغوی رحمہ اللہ۔ چھوٹی عمر کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تھیں، اور جو بڑی عمر کے لوگ تھے تو سب سے زیادہ حدیثیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد تھیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حافظہ عطا فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا، کہ وہ فرماتے تھے میں جو بھی بات سنتا تو میں بھول جاتا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار مجھے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، میں نے پھیلائی تو آقا کریم علیہ السلام نے دونوں مبارک ہاتھ اس طرح چلو بھر کے اس میں ڈالے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو اس طرح ڈالا تو میں نے رومال کو لپیٹ کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد مجھے کوئی شے نہیں بھولی۔ تو بڑی عمر کے جو حافظ حدیث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کے پاس نا 3 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھیں اس طرح۔ آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی ایک لکڑی کو اپنے سامنے اس طرح گاڑ لیا، غرض عود بین یدیہ سامنے، اور ایک لکڑی اس کے ساتھ پہلو میں گاڑ لی، اور ایک لکڑی دور، یعنی کوئی ارشاد نہ فرمایا بلکہ 3 لکڑیاں لائے، سامنے گاڑی، ایک اس کے بالکل پہلو میں گاڑی، ایک لکڑی دور اس طرح تیروں کی طرح 3 نشان، یعنی ایک لکڑی یہ بالکل سامنے، ایک اس کے پہلو میں، ایک بہت دور، اتنا دور، اس طرح لکڑیاں 3 گاڑی۔ اور صحابہ کرام وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے پیارے صحابہ وآخر ابعد من، جو تیسری لکڑی تھی وہ بہت دور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی، فرمایا جانتے ہو ما ھذا، یہ جو میں نے 3 لکڑیاں گاڑی ہیں یہ کیا ہے؟ تو قالو، ایک صحابی نے نہیں، 2 نے نہیں، 3 نے نہیں، 4 نے نہیں، قالو، حضور پاک علیہ السلام نے چونکہ سارے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا تم کیا کہتے ہو، یہ لکڑیاں یہ کیوں گاڑی ہیں، اس کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ قالو۔ اور ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو سارے صحابہ کرام تھے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آواز دی تو قالو لبیک یا رسول اللہ، سارے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم حاضر ہیں، تو سارے صحابہ کا نعرہ۔ اور یہاں یہ جملہ سنیں، قالو اللہ ورسولہ اعلم، حضور پاک نے فرمایا یہ جو میں نے 3 لکڑیاں گاڑی ہیں کو تمہیں اس کے بارے میں علم ہے یہ کیوں گاڑی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سارے صحابہ کرام نے یہ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ شرک ہو گیا؟
آج میں آپ کو یہ بات یعنی پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کہیں آپ چلے جائیں بیٹھے ہو کہ بندہ پوچھے جی ہاں جی پتہ ہے تجھے کہ اللہ رسول کو پتہ ہے، نا اللہ کو پتہ ہے رسول کو پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو بھی پتہ ہے رسول کو بھی، اللہ بھی جانتا ہے رسول بھی، عالم کے لفظ ہیں، اللہ عالم نہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے جانتا ہے، رسول اللہ اللہ کی عطا کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ حضور پاک کا علم عطائی، اللہ پاک کا علم ذاتی۔ تو فرمایا کہ یہ پتہ ہے کیوں گاڑی ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الانسان، یہ جو پہلی میں نے گاڑیاں لکڑی نا اپنے سامنے، یہ انسان ہے۔ اور پھر فرمایا اس لکڑی کے بالکل پہلو کے اندر جو میں نے گاڑا ہے، بالکل پہلو کے اندر ہے، وہ انسان کی اجل موت، یہ انسان ہے، یہ انسان کی موت ہے۔ اور ایک لکڑی بڑی دور گاڑی ہے، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ انسان کی موت ہے۔ اور یہ جو دور لکڑی گاڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا العمل، یہ اس کی امید ہے، لمبی امید۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ مجھے دوست ملا، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میں نا آپ کو نا موبائل پر ایک چیز دکھاتا ہوں۔ میں وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ چلو بتاؤ جناب۔ تو اس نے اپنا موبائل کو آن کیا تو ایک طیارہ دکھایا اس نے، ہوائی جہاز، ایروپلین۔ کہ یہ جہاز دیکھے ہوئے ہیں، کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں اندر کھولتے ہیں۔ اندر کھولا جی، اندر جو سونے کے بیڈ لگے ہوئے، سونے کا سارا کچھ بنا ہوا، کوئی دبئی کا کوئی شہزادہ ہے بھی اس نے یہ بنوایا ہوا ہے، وہ اس میں بیٹھتا ہے اور یہ اس کا ہے۔ یہ میں نے کہا کیا کرنا ہے اس کو بھائی؟ وہ قبر و شہزادے دی تے غریب دی کو جائیے، اتو ہی کو جائیے، اندر جڑا ہے انہوں کھلا پولا پہنا ہونا ہے تے غریب دے جیڑی قبر جنت دا باغ بنی ہونی۔ اور وہ اتنا بڑا مال، اگر اس کا حساب بھی اتنا ہے تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی امید ہے۔ اب انسان امید کی طرف چلتا ہے، موت آ کے یہاں پکڑ لیتی ہے۔ شداد نے جنت نہیں بنائی تھی، کتنا خرچہ کیا، سونے چاندی کی اینٹیں بنوائیں، کتنے لوگ لگائے، جواہرات، موتی، قیمتی، دیکھنے کے لیے آ رہا تھا، ابھی پاس ہی نہیں پہنچا تھا کہ موت آ گئی۔ تو ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص گزرا تو اس نے کہا جناب میں نہ آپ کی شان میں نہ کوئی منقبت لکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا لکھ دو۔ اس نے کہا فی شعر 1 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی تعریف ہے، بڑے بڑے بندے جنا جی زبانہ انہوں نے دیا گھل گیا بادشاہ نے تعریفہ میں۔ تو میرے امام کو بھی یہی کہا گیا تھا، امام اہل سنت مجدد ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل اللہ علیہ کو، کہ حضور آپ بھی یہ جو ساتھ ہے نا ہمارا نان پارا علاقہ، یہاں کا جو والی ہے نا، وہ کہتے ہیں ان کا قلم بڑا اچھا ہے تو میری شان میں نعت لکھ دے۔ فرمایا نہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ فرمایا میں نہیں، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو وہ اس نے شعر بارہ لکھے بادشاہ کو، اور اتنی بڑی کاپی بنا کے اس نے بھیجے۔ فی شعر، ایک شعر کا جو ہے 1 دینار تھا، کتنے سارے نوٹ کٹھے دینار ہوئے۔ اس نے اپنے خچروں پہ لدوا کے کہا جی فلاں شاعر کو دے آؤ۔ لیکن جب وہ دینار لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو سامنے کلمہ شہادت کی آواز تھی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ شاعر فوت ہو گیا۔ اتنی انسان کی اجل ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ قبرستان گئی، فرمایا تم سارے کہتے تھے ہم کام کل یہ کریں گے، تمہاری کل آئی ہے؟ کل یہ کریں گے جی، کوٹھی بنائی مکان میں، ہم کل یہ کریں گے بھائی۔ ہمارے گاؤں میں نے ایک خاتون نے گھر بنوایا تو چھوٹا بچہ ایک یتیم تھا،
اس نے مزدوری وغیرہ وہاں پہ معاملات کیے، تو کو تھوڑے کام کے اندر کوئی ابھی نبی ہوگی، بچہ تھا چھوٹا، تو اس نے نا اس کی جوتا چھین لیا، ننگے پاؤں گھر جاؤ، مزدوری بھی نہیں، چلو بھاگو۔ وہ بچہ روتا ہوا چلا گیا۔ رات کو خاتون سوئی، صبح جنازہ گھر سے نکلا۔ اب وہ اس کے مرنے کے بعد بچے کو پکڑے ہوئے ہیں، جوتا بھی لے دیتے ہیں، کپڑے بھی لے دیتے ہیں، ہماری وہ امی جان کو معاف کر دو، اس نے کوئی معافی نہیں ہے۔ مطلب یہ بھی کہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ غریب مزدوری کرے اور تم جناب اس کی مزدوری بھی کھا جاؤ، اس کا جوتا بھی چھین لو۔ تمہیں پتہ ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری اکیلی ماں ہے، میں مزدوری کر کے جاتا ہوں، میری ماں جا کے کھاتی ہے، تم ظلم کرتے ہو۔ تو فرمایا یہ انسان ہے، یہ انسان کی اجل ہے، وہ تمنا سامان ہے 100 برس کا، اتنا لمبا جئیں گے، اگلا پلان یہ ہے، اگلا پلان یہ ہے، اگلا پلان یہ ہے۔ بچوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ بچوں کو اور جی بس میرا بچہ بس ماؤنٹ ہون ٹھیک ہے جی، بس ہون ٹھیک ہے نا جی، بس ہاں بس کھا کما لینا، بس اب ٹھیک ہے، رشتہ کرنا ہے او جی کھانے پینے لوگوں، بس اتنی بات ہے۔ یہ نہیں ہے وہ دیندار ہیں، وہ مذہبی ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، بوڑھا، اللہ کرے حیات ہو، پتہ نہیں مجھے عرصہ ہی ہو گیا ہے، وہ تقریباً 8 سال میرے پیچھے لگا رہا کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ کو بیٹی کا رشتہ عطا فرما دے۔ اور میں انہوں کیا ہو بابا جی دعا کر کر تھک گئے ہیں، کی ہو گیا ہے اس دنیا ہے، اتنے رشتے نے تو کوئی نہیں ملے، 7 سال ہو گئے نے۔ کہنے لگے جی میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں تو میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، تمہارے گھر کے اندر دیندار لوگ ہیں، تم سارے نماز پڑھتے ہو، تمہارے گھر ٹی وی تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹی وی بھی ہے، بے نمازی بھی ہونے نہیں۔ پردہ کرتے ہو تم لوگ؟ نہیں کرتے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دیندار لوگوں کو دوں گا۔ اور یہ انسان کہنا کہ جناب وہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جس وقت بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بندہ بوڑھا ہو گیا تو یہ مت سمجھے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، نہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، بوڑھے بندے کی نہ 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک حب الدنیا، مال کی محبت۔ آپ دیکھ لیں گھر والے نہ اٹھا کے جوتے باہر پھینک دیتے ہیں، کپڑے پرانے باہر پھینک دیتے ہیں، بوڑھا باہر سے آتا ہے وہ کپڑے بھی اٹھا کے لے آتا ہے، جوتا بھی اٹھا کے لاتا ہے، وہ کپڑے تو پانڈے لے لائیں گے، کدھر سوٹتے ہیں تسی بھائی؟ گھر والے لکڑیاں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ ایک چھوٹی لکڑی بھی چن کے جناب وہ گھر لاتا ہے، وہ کملے ہو جلا لائیں گے، کام آ جائے گی، کی پہ کر دو؟ پرانا چولہا اٹھا کے باہر، وہ نہیں اس کو ردی والے کو بھیج دیں، کہاں تم نے پھینک دیں یہ؟ تو فرمایا کہ اس کی 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، دنیا کی محبت، وطول العمل، لمبی عمر، کہنا میں اور 100 سال اگے اور 100 سال جیاں، یہ 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں اس کی، دنیا کی محبت اور کتنی لمبی عمر وہ پالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں نا جی، عمریں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی۔ اب آپ کہیں گے جی ایک بندہ 100 سال کا بھی ہو کے مرا ہے، 102 سال کا بھی ہو کے مرا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں 60 سے 70 سال عمر ہے۔ اب 60 سے 70 سال کے لیے آپ نے کتنی محنت کی ہے، جہاں جا کے واپس نہیں آنا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ 60 سے 70 سال، اس کے لیے آپ نے ساری زندگی لگا لی، ساری زندگی 30 سال 40 سال لگے رہے، اس کے بعد 60 سال کے بعد فوت ہو گئے۔ اب عمریں گھٹتی جا رہی ہیں، بڑھنی نہیں، عمریں گھٹتی جا رہی ہیں، 60 سے 70 سال عمریں ہیں۔ فرمایا وَقَلُّهُمَ يُجُوزُ ذَلِكَ، کم لوگ ہی ہیں جو 60-70 سال کو کراس کریں گے، اتنی عمر بس۔ تو اس عمر کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے، نہ کہ اس عمر کو ہر وقت مال کا حرص، ہر وقت مال کا حرص۔ تو ٹھیک ہے جناب میں نا شالوی میں دکان بنا لیتا ہوں، وہاں بڑا پیسہ آتا ہے، جناب میں اعظم مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں، اور نہیں مولوی صاحب میں چائنا جا رہے ہیں جی، ہر ساری دنیا جناب چونکہ اب سامان دے چائنا، وہ جی چائنا سے ڈائریکٹ کاروبار کریں گے، وہاں سے ہم ٹائل بنوا رہے ہیں، وہاں سے ہم قالین بنوا رہے ہیں، یہ وہاں سے فریج بنوا رہے ہیں، فلاں چیز چائنا ہی چائنا، ہم نے چائنا جانا ہے، فلاں ملک میں جانا ہے، فلاں میں جانا ہے، تو جاؤ۔ تو کیا اس کے ساتھ انسان کا پیٹ بھر جائے گا؟ 1 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ، 1 ارب روپیہ، پیدم روپیہ، اس کو پیٹ بھر جائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں، مال کی وادیاں ہوں، بھری ہوئی،
ایک وادی دوسری وادی اس طرح سونا ہی سونا ہے، تو وہ کہے گا تیسری وادی ہونی چاہیے، تین ہو جاؤ کہے گا چوتھی ہونی چاہیے، چار ہو جاؤ کہے گا پانچ ہونے چاہیے، پانچ ہو گئے 6 ہونے چاہیے۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی آئے گی تو پیٹ بھرے گی، ورنہ وہ کہہ رہے کہ میں اتنا دولت کما لوں، نہیں، جتنا دولت بڑھتی جائے گی ہرس بڑھتا جائے گا، ہرس بڑھتا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کا ہرس کم ہو جائے، نہ 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 نہ، تو یہ نہیں نا جی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گزرے تو کیا خوبصورت بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم قال مر بنا، رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حضور پاک گزرے، وانا و امی نتین شیئا، میں اور میری امی نا گھر کی لیپا پوتی کر رہے تھے، دیواریں کچی تھی تو لیپا پوتی ہم کر رہے تھے ایسے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ما ھذا یا عبداللہ، او پیارے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے یا رسول اللہ یہ مکان نا تھوڑا ٹوچ ٹچ لگنے سے اس کو لیپا پوتی ہونی تھی تو ہم اس کو لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ اس سے یاد ہے بڑی خوبصورت بات، تو ایک علامہ صاحب تھے تو ان کا مکان کچا تھا، پڑوسیوں کے مکان بھی ساتھ کچے تھے، ان کے پاس پیسے بھی تھے، وہ نئے مکان نہیں بناتے تھے، وہ پرانے میں رہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تم پیسے ہیں، ہر سال پھر اس کو جناب لیپا پوتی، پھر رنگ پالش، نواں ہی بناؤ، ٹیلا لگاؤ، گل مکی۔ انہیں کہ نہیں، میرے ارد گرد جتنے پڑوسی ہیں سب کے مکان کچے ہیں، اگر میں اچھا بناؤں گا نا ان کے دل دکھیں گے، میں یہ کہتا ہوں میرے کسی پڑوسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ یہ تھی۔ اور حضور السلام گزرنے ایک صحابی کے مکان کے پاس ہے، وہ 2 منزلہ تھا، 2 منزلہ۔ حضور پاک نے اسے دیکھا تو نبی السلام ناراض ہوئے، میں یہ کس نے بنایا مکان؟ صحابی واپس تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے یہاں سے تو حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تو ناپسند کیا۔ پھر صحابی جا کے پوچھتے نا حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ ناپسندگی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بیوی بچوں کو باہر نکالا، سارے مکان کو گرا کے اینٹیں پرے پھینک دی۔ پھر حضور کو بتانے میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے تو مکان کو گرا دیا ہے، مجھے انعام دے دیں۔ نہ نہ نہ، بلکہ حضور پاک علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا، فرمایا ہاں ٹھیک کیا ہے، یہ جتنی بلڈنگیں ہیں نا بندے کے اوپر وبال ہوں گی، ایک بلڈنگ پھر دوسری بلڈنگ پھر چوتھی بلڈنگ۔ آپ خود نبی پاک علیہ السلام کا مکان دیکھیں نا کتنا بڑا تھا۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوئی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو میرے پاؤں کو اس طرح ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹتی، حضور سجدہ کرتے تھے۔ اور امام حسن حسین فرماتے ہیں ہم 6-7 سال کی ہماری عمر تھی، حضور پاک علیہ السلام کے مکان کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ ہم زمین پہ کھڑے ہو کر شہتیت کو ہاتھ لگا لیتے تھے۔ اور آپ کو جناب ایک بلڈنگ آئی، پھر دوسری آئی، پھر چوتھی آئی، پھر 5ویں آئی، دولت پہ دولت، ہرس پھرس بڑھتا ہی جا رہا ہے، کام ہونے کا نام نشان نہیں ہے۔ آقا السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ مکان کی لیپا پوتی کر رہے ہیں۔ فرمایا الامر اسرع من ذالک، فرمایا میرے پیارے او صحابی جڑا معاملہ ہے نا قیامت دا اس تو تیز ہے۔ لیپا پوتی کر رہے تھے، یہ نہیں گرا کے نیا بنا رہے تھے، نہ لیپا پوتی ہو رہی ہے۔ فرمایا اس سے بڑا، اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود اپنی سنت، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوتے تو رستے میں قضاء حاجت فرماتے اور پانی نہ ہوتا تو فوراً تیمم مٹی سے کر لیتے۔ انہیں یا رسول اللہ ان الماء من کا قریب، پانی قریب ہی ہے، وہاں جا کے وضو کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ نہیں وہاں تک ہم پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں، ہم تو اتنی لمبی امید ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی علیہ السلام کے وہ حضور السلام کے پیارے بھی تھے، ربیب بھی تھے، گودی میں پلے بھی، اور حضور السلام نے کندھے پہ بٹھایا ان کو، کوئی غلام زادے کو کندھے پہ نہیں بٹھاتا، حضور نے کندھے پہ بٹھایا، اور ایک ران پہ حسن پاک ہوتے اور ایک ران پہ اسامہ بن زید، اور حضور اس طرح پکڑ کے نا ایسے سینے سے لگا کے فرماتے اللہم انی احبہما، میرے مالک میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں تو جناب دکان کے ملازم کا بیٹا آ جاؤ کڈو کڈو شور میں جائی جا رہی ہے، ساری کھانا خراب کی دی جا رہی ہے، تو اپنا منڈا پاوے ہر شہر لو دے زمین تے، وہ کوئی چکر نہیں۔ یہ ہے میرے نبی پاک کی سنت۔ اسامہ بن زید کے بارے میں نبی پاک کو پتہ چلا کہ اسامہ بن زید نے نا کہیں لین دین کیا ہے اور 1 مہینے کے ادھار پر، مہینے بعد میں پیسے دے دوں گا۔ حضور پاک نے فرمایا او میرے پیارے تو نے کیا کیا ہے؟ تو لمبی امید والا ہے، تو مہینہ زندہ رہے گا، وہ زندہ رہے گا۔ آقا صاحب فرمایا میں تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں، یقین نہیں ہوتا کہ میں چبا کے اندر
لے جاؤں گا گلے کے اندر. حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم ہے امت کو تعلیم کرنے کے لیے، کہ فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں حضور پاک میرے پاس سے گزرے، اخذ سلم ببعض جسدی، حضور اسلام نے میرے کندھے کو اس طرح پکڑا، میرے جسم کو پکڑ کے ایسے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک فی اہل القبور. امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا. فرمایا دنیا میں ایسے رہیں جس طرح مسافر رہتا ہے. اب جو بندہ سعودی عرب میں کمانے کے لیے گیا وہاں مکان بنا لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں. مسافر بس وہ چھوٹی سی گزر بسر جس جگہ رہتا ہے وہ کہتے ہیں یار کمر روغن کرا لے. وہ کہتا ہے میں مسافر ہوں، میں کیوں روغن کراؤں، میں آج یہاں کل چلا جاؤں گا. بلکہ ایک بادشاہ کے بارے میں اس نے بڑا خوبصورت محل بنوایا، اور بنوا کے نا اس نے کہا کہ دعوت کرتا ہوں میرے محل کو دیکھیں لوگ آگے. اوہ کیا بات ہے، کیا. دو فقیر گزرے اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا اوے یہ کس کا محل ہے؟ اس میں تو دو عیب ہیں. انہوں نے کہا لے آؤ پھاڑ کے میں نے کہا میں نے پیسے لینے کے اندر عیب ہے؟ کیا عیب ہے بتاؤ مجھے. انہوں نے کہا جی اس کے اندر عیب یہ ہے کہ اس کا جو مالک مکان ہے وہ نہیں رہے گا، دوسرا یہ ہے یہ مکان نہیں رہے گا، اور یہ مسافر خانہ ہے. آج اے تھے کل او ہوئے تھے پرسوں او ہوئے تھے ترسوں او ہے. اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے. مرزا مظہر جانے جانا کی بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے. آپ کے مریدوں نے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے، کہنے کہ حضور آپ کو مکان لے دیتے ہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جب چھوڑ جانا ہے تو اپنا بھی چھوڑ جانا ہے، کرایہ والا بھی چھوڑ جانا ہے، مطلب چلے جانا نا جی. ہم تو اس طرح دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یہاں ہی رہنا ہے، دنیا تو نکلنا ہی کوئی نہیں. ایتھے میرا منڈا رہے گا، منڈا پھر منڈا رہے گا، فلاں فلاں ہوگا، پتہ نہیں کتنی لمبی منصوبہ بندی. بھائی جہاں آپ نے 60 سال جینا ہے، 70 سال جینا ہے، اس کے لیے اتنی لمبی آپ کر رہے ہیں کوشش. جہاں جا کے واپس نہیں آنا اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ مسافر کی طرح زندگی گزارو، یا راہ میں چلتے ہوئے راہ گیر کی طرح. ایک مسافر کسی جگہ کاروبار کرتا ہے، ایک ہے چلتا جا رہا ہے ویسے اس کی طرح. اور فرمایا وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرو بلکہ مردوں میں شمار کیا کرو. کل تیرا نام زندوں میں ہوتا ہے کہ مردوں میں ہوتا ہے تو تجھے پتہ ہے نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر اپنے آپ کی تیاری کر لو نا، اپنی آخرت کے لیے کو تیاری شروع کر دو نا جی. وہ جی بڑا فلاں آدمی نا جی وہ بڑا ہی پیارا ہے. حضرت امام حسین دانوں کے فرزند حضرت زید بن حسین فرماتے ہیں قال سمعت مالکا، امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وسئل ای شیء الزہد، فرمایا کہ زہد جو ہے دنیا کے اندر کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حلال کھانا کھانا و قصر العمل، اور امیدیں چھوٹی رکھنا. یہ لمبی امید جو ہے وہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے. میں 100 سال جیوں گا اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے، میں 200 سال جیوں گا. بادشاہ تو بڑا امیر تھا، تو جب وہ مرا نا اس کے مرنے کے بعد وہ سارے کہنے لگے جی یہ مکان فلاں کو دیں گے، یہ گھوڑا بیٹے کے لیے، یہ فلاں کے لیے. وہ بھی مرا ہوا ہے اندر. جب وہ سارا کو تقسیم کر کے اندر آیا دیکھا تو بلی نہ اس کی آنکھ نکال کے لے جا رہی تھی. اتنی ساری زندگی اور اس کے لیے اتنا سارا اپنے آپ کو آپ نے مشقت میں ڈال لیا. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ہواری چل نکلا. جب چلا نا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، کہنے لگے جی میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تو آپ مجھے نا کوئی معجزہ دکھائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، روٹیاں 3 ہیں یہ لے لے تو رستے میں ہم کھائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. رستے میں پڑاؤ کیا تو 2 روٹیاں کھا لی، اس نے ایک چھپا لی. ایک روٹی میں نہیں بتاتا ان کو. آپ نے فرمایا چلو پھر. فرمایا کہ یہ بتاؤ معجزہ دکھاتا ہوں، روٹی کو پتہ ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا. حالانکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو گھر سے کھا کر آتا، جو چھپا کر آتا وہ بتاتے تھے. تو یہ غیب نہیں ہے. اگر غیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے تو کوئی شرک نہیں ہے، اور ایمان تو شرک ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی اللہ کے بندے؟ رستے میں گئے، دریا چل رہا تھا، آنکھیں بند کر، بند کی، ایسے بازو پکڑا، چل بھائی. وہ لے کے چلے گئے سوکھے. دیکھا ہے دریا کو؟ ہاں جی. روٹی بتاؤ، مجھے پتہ نہیں ہے. پھر رستے میں گئے اور معجزہ دکھایا. ایک پرندے کو بلایا ہوا کہ آپ بیٹھ گیا، ہرن کو بلایا وہ حاضر ہو گیا. روٹی میں نہیں پتا.
حالانکہ پتہ تھا پروٹیس کے پاس موجود ہے. آگے گئے تو جناب ایک وادی کے اندر گئے تو وہاں پہ ریت کے ٹیلے تھے, تو آپ نے ریت کی 3 ڈھیریاں ایسے جمع کی ایسے, اور ایسے پھونک ماری, وہ جناب سونا بن گئی. اور سونا بنانے والے بزرگ جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں, اللہ کے ولی بناتے تھے. یہ جو جامعہ فتح ہے نا, اس کے جو تھے نا قاضی حافظ فتح محمد صاحب رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی میں نے وہ شادی کرنی ہے بیٹی کی تو سونا, فرمایا گسریا لیا. اور حاجی غلام محمد صاحب اس کے چشمدید گواہ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے. تو حاجی غلام محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ خود موجود تھا, کہتے ہیں وہ سریا انہوں نے اس طرح ڈالا اندر, تو وہ جناب سونا بن گیا. جب سونا اس نے کہا جی میں نے نا تھوڑی سی پازیبیں بنوانی ہیں بچی کے لیے نا چاندی کی, تو فرمایا چلو ادھی پازیب ہو جائے. تو ایسے نکالا جناب, وہ سونا بن گیا, تھوڑی سی پازیب بن گئی, فرمایا لے جاؤ بھائی. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بندہ آیا کہنا کہ یہ بچی کی شادی, تو فرمایا مٹی کی روڑی لاؤ, لایا تو آپ نے پڑھا تو فرمایا جاؤ سونا بن گیا. انہیں کہا جی میں نے کوئی سونا بنانا نسخہ آ گیا, آؤ جی گھر چلنے ایسی. ہم گھر چلتے ہیں, یہ کون سا مسئلہ ہے, سونا بنانا کوئی بات ہے بلا ہمارے لیے. روڑے جمع کیے, ساری رات پڑتا رہا, صبح تک رات لگا ہوا ہے دولت میں, اور یہ سونے کی ٹھڑک میں بڑے بڑے بندے برباد ہو گئے جی, اربوں روپے. میں آپ کو سٹوری نہیں سنا سکتا, وہ لمبی بات ہے, وہ دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے. ساری رات سونا بن رہا ہے, ساری رات سونا بن رہا ہے, ساری رات چاندی بن رہا ہے, زمینیں بک گئی ہیں جناب. اتنا عشق. شاید آپ نے نام نہ سنا ہو, سنا ہوگا لاہور میں, اگر آپ رہتے ہیں آپ نہیں جانتے تو بڑی عجیب بات ہے. وڈے میاں درش میاں اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اگر شالمار ہسپتال آپ نے سنا ہے, شالمار باغ ہسپتال, شالمار ہسپتال اب سیدھا چلے جائیں, آگے جو ہے نا وہ ایک رام گڑھ کا علاقہ آتا ہے. اب اس کا نیا نام مجاہد آباد ہے. اس کے بالکل سامنے ساتھ لکڑی کو ٹال ہے, اس کے پیچھے جائیں تو میاں اسماعیل صاحب کا مزار مبارک ہے. ایک بندہ وہاں پہ آیا تو کہنے لگا جی یہ بچے پڑھ رہے ہیں, کوئی گل بات ہی کوئی نہیں. تو اس نے جناب اتنی بڑی ڈلی سونے کی نکالی, کہنے لگا جی اے لو بچے نے کپڑے بدلو, تو اے بھی تے مدرسہ کا نظام سونا کرو. ٹھیک ہے, میاں صاحب بادشاہ آدمی تھے, تو میں رکھ چھوڑو سونا اتنے بھائی, اسی بس یہ دال پانی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ عرصے بعد آیا, انہیں کہا میاں صاحب سونا بیوی نے پواتا جے, یہ تو حالت اونج ہی ہے, کوئی بچے نے کپڑے نہیں بدلے نہ تسی کوئی بلڈنگ بدلی ہے, کہ میں نے بڑے پیسے دے گیا ہوں, کتنے سونا تسی. میاں صاحب نے فرمایا لیا سونا چکے بھائی, لیا اے جی لے جا اپنا پاس, چل پاجی تو. اس نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ تھا, گئے ساتھ. تو ریل کا ہاں کار گزرتی وہیں سے نا, وہیں پہ ہلویٹ تھی, وہ اتنے بڑے روڑے پڑے ہوئے تھے جناب, وہ ہل چلا ہوا تھا زمین میں. تو آپ نے نا قضاء حاجت فرمائی, ایک روڑا لیا, حاجت فرمانے کے بعد اس نے پھینک دیا, وہ سارا کا سارا سونا بن گیا. فرمایا جتنا تمہیں سونا چاہیے لاد کے لے جا. کہتے ہیں ہم نے تو فقر خود اختیار کیا ہوا, یہ کون سی بات ہے. حضور نے کیا فرمایا, اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کے چلیں, لیکن میں نے اللہ سے کہا مالک ایک دن میں بھوکا رہوں, ایک دن مجھے کھانا دے, جب بھوکا رہوں گا صبر کروں گا, جب کھانا دے گا میں شکر کروں گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. تو میاں صاحب کے پاس جو بندہ ہے نا, تو میری جو گھر والی ہے وہ حافظہ ہے, وہ کہتی ہے تیری میری ملاقات تب ہوگی جب تو حافظ بنے گا. تو بڑی جگہ چکر لگایا, کہیں 2 سال, کہیں 2.5 سال, کہیں 5 سال. کسی نے کہا غبی اگر ہوگا تو زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے. اس نے کہا جناب مسئلہ ہے. میاں صاحب نے فرمایا فجر کی نماز ہمارے پاس پڑھی, نماز پڑھی, آپ نے سلام پھیرا, دائیں طرف حافظ بنے گئے اور الٹی طرف سارے ناظرے پڑے گئے. تو یہ تو اللہ والوں کی شان ہے بھائی. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بنائی ہیں ڈھیریاں. فرمایا سونا ہے اور میرا حواریہ, ایک ٹیری سونے دی میری, ایک ٹیری تیری, تو ایک ٹیری جڑا رکھے روٹی کے دے کول ہے. انہیں کہ سرکار روٹی دے اپنے غلام کول, جڑا آپ دا غلام ہے روٹی دے وہ دے کول ہے. فرمایا پھر 3 ٹیریاں تیریاں رکھ اپنے کول, میں جا رہا. تشریف لے گئے, اتنے میں 2 ڈاکو اوپر سے آ گئے, اور ڈاکو آیا, انہوں نے کہا اے سونا کتوں. انہوں نے کہا میں مالک ہوں. انہوں نے کہا مالک کس طرح, ایڈا بڑا سونا کتوں آ گیا تیرے کو مالک ہے, تو تو چور ہے, پکڑو اس کو یہیں پہ. تو ایک ڈاکو کو اس نے بٹھا دیا کہ تو ادھر بیٹھ جائے, اس کو میں ساتھ لے جا, تو ہم کھانا لاتے ہیں, پھر اس کے بعد سونا ہم بانٹیں گے, اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ بیٹھ گئے, گٹ میں ٹو بھی, تو وہ اس کو بھی ساتھ لے گیا, چلو بھی کھانا لے آتے ہیں. وہ کھانا لینے کے لیے گئے جہاں پہ تندور تھا, روٹیاں بوٹیاں جو کچھ لائے. تو انہوں نے وہیں پہ مشورہ کیا. انہوں نے کہا یار گل ہے, یہ 3 ٹیریاں نے, اگر سی 3 تقسیم کی جائے 1 آئے گی, تو اس طرح ہے اسی دونوں جانیاں ہی انہوں کھانے میں زہر ڈال دیں گے, ختم. یہ کون سا مسئلہ ہے, وہ مر جائے گا. اس نے اکیلے میں سوچا, اس نے کہا میں تو سرغنہ ہے نا,
میں دوویں نوں آندیاں تلواراں اڑا کے رکھ دیاں گا، یہ کہڑی شے میرے اگے نے، میں تو وڈا اودے کول، تو اودے کول طاقت ہی کوئی نہیں مقابلے تے تینیں ڈھیریاں میریاں۔ جناب وہ آئے ابھی کھانا لائے تھے، اس نے تلوار اٹھائی، دونوں کو مار کے سر اڑا کے رکھ دی اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانا شروع کیا اس نے۔ اس میں تو زہر تھا، کھانا کھایا تو یہ بھی مر گیا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، سونے کی ڈھیریاں پڑی تھی اور 3 بندے مرے ہوئے تھے، فرمایا یہ دنیا کا انجام ہے۔ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ ساری ہرس دنیا کے لیے، دولت کے لیے، رات دن دولت 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 دولت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا اوئے اپنا پیٹ کو کبھی پیمائش کر، ایک بالشت پیٹ ہے، ایک گٹھ ہے پیٹ، اگر ایک بالشت پیٹ تمہیں جہنم میں لے گیا، ایک بالشت پیٹ اگر تمہیں جہنم میں لے گیا، فرمایا اس سے بڑی تعجب کی اور کون سی بات ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ہرس دنیا کا اپنے اوپر کم کریں تو سب سے پہلے اپنا خرچہ کم کریں۔ یہ جو خرچے بڑھا رہے ہیں نا جی، اور جی 4 کھانے کھائیں گے، ناشتے میں وہ فلاں چیز کھائے گا، میں فلاں چیز، وہ فلاں چیز، وہ فلاں چیز کھائے گا، فرمایا یہ بات نہیں ہے، اپنے خرچہ کم کریں سب سے پہلے۔ جب خرچہ کم کریں گے نا، مثلا پیاز سے کھانا کھا لیا آپ نے، شوربے کے ساتھ سب نے کھانا کھا لیا ٹھک کے، تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بتائی تھی کل بات بزرگوں کی، انہوں نے کہا جس وقت ہم بڑے بڑے تھے، ہمارے ماں باپ گوشت لاتے، 1 پاؤ خرید کے لاتے، پورے گھر والے اس کے اندر کھانا کھاتے تھے، 1 پاؤ اور 2 آلو اور ایک چھوٹی چھوٹی بوٹی بس۔ تو کتنے بندوں کو اٹیک ہوتا تھا، کتنوں کو ہیپاٹائٹس تھا، کتنوں کو شوگر تھی، اور کتنوں کے جناب جگر خراب ہوئے، کتنوں کے معدے خراب ہوئے، کچھ بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی اپنا خرچہ کم کر لینا، آپ خرچہ، اور یہ تکلف بڑا نہیں، اور جناب اسی وج گج کے تسی جننے مرضی وج کر کے کر لو، جنہیں کیڑے کرنے کٹ کے جانے، انہیں کہنا لاؤ شوربا ہی کو نہیں سی بچتے، لاؤ اے بوٹا بکرا تھکا ہے سی فلاں۔ آپ کسی شادی حال میں چلے جائیں کہ تعریف کا تر سنیں گے، ایک شے کی تعریف کریں گے 10 کی مذمت کر کے جائیں گے، یہ اچھی نہیں ہے، فلاں اچھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا خرچہ کم کر دیں۔ اور بڑی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا آخری جو گفتگو کا جو پھول ہے وہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو میرا مال ہے نا، وہ جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، وہ مجھے ضرور مل کے رہے گا، اور جو میرا نہیں ہے ساری دنیا بھی کوشش کرے تو مجھے اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا۔ جو میرا ہے وہ کوئی لے سکتا نہیں، جو کسی کا ہے وہ میرے مقدر میں نہیں آئے گا، تو پھر کیوں ہرس، ہوس اور اپنے آپ کو رات دن تھکا دینا دنیا کے لیے۔ لوئے لوئے پانڈا پر لے کڑیے، جے دودھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد، کر جانی نے ڈرنا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔